السلام علیکم جی. محترم اساتذہ کرام، عزیز طلباء اور طالبات اور محترم والدین، آج کا ہمارا موضوع اوبیسلی آپ یقیناً سمجھ گئے ہوں گے. ایک تو ایجوکیشن ریفارمز کا ہمارا ویڈیو ہے، اور ایجوکیشن ریفارمز کے حوالے سے جس طرح کہ میں اکثر بات کرتا ہوں، ایجوکیشنل کوئی بھی ادارہ، کوئی بھی ٹیچر، اس کو لے کر کسی بھی حوالے سے، لیکن میں اس حوالے سے ضرور ایک ڈسکلیمر دوں گا کہ اس کا مقصد کسی کی حد تک کرنا، ڈیفیمیشن کرنا، کسی کو ڈی کریکٹرائز کرنا بالکل نہیں ہوتا، اور اس کو ہونا بھی نہیں چاہیے. کیونکہ اگر اصلاحی طور پر کوئی ویڈیو بنائی جائے جس کا بنیادی مقصد ٹیچنگ ہو، جس کا بنیادی مقصد کسی چیز کو سمجھانا، بتانا، یا کسی حوالے سے بھی مطلب کوئی بھی چیز پریویل کی جائے، تو اس کو آپ ڈیفیمیشن میں نہ لیں. وجہ یہ ہوتی ہے جناب کہ آج کی جو ویڈیو ہے نا، وہ میں ایک ظاہر ہے کہ ادارے کے حوالے سے اس کا نام بھی آئے گا، لیکن اس کا مقصد اس کو ڈیفیم کرنا نہیں ہے. میں خود بھی اس ادارے کے ساتھ 1 سے 1.5 ماہ لنک رہا ہوں اور کام کرتا رہا ہوں. اس حوالے سے میری اپنی ویڈیوز بھی ہیں، لیکن بیسیکلی صرف اس ویڈیو کا مقصد، یا ایجوکیشنل ویڈیو کہہ لیں، اس کا مقصد صرف اور صرف چند غلطیوں کی نشاندہی کرنا، پھر ان غلطیوں سے ظاہر ہے کہ جو ان کے آؤٹ کمز ہوتے ہیں ان کی نشاندہی کرنا، بس یہ مقصود ہے. پہلے آپ یہ ذرا ایک چھوٹی سی ویڈیو دیکھ لیں، ایڈ دیکھ لیں، جو بھی ایڈورٹائزمنٹ ہے، اس کے بعد انشاءاللہ اس کے اوپر بات کریں. جی جناب، آپ نے ایڈ دیکھا. اب میں ترتیب کے ساتھ چلتا ہوں. اس کے حوالے سے میرے پاس یہ میں نے پیپر کے اوپر بہت سی یادداشتیں جو ہے نا وہ میں نے رکھی ہیں تاکہ وہ سامنے رہیں اور پھر اس کے اوپر کام ہو. اچھا، بنیادی مقصد کیا ہے اس چیز کا؟ بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے اصلاح. بنیادی مقصد صرف اور صرف کیا ہے؟ اصلاح ہے. نہ ہی کوئی کرٹیسزم ہے، نہ ہی کوئی کسی قسم کی ڈیفیمیشن ہے. میں ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں کہ اگر میرے اندر کوئی غلطی ہے اس کو بھی بتائیں، چاہے اس کو آن لائن بتائیں تاکہ اور لوگوں کی بھی اصلاح ہو. لیکن ہوتا یہ کہ اگر میرے اندر کوئی پرسنل پرابلم ہے نا، تو پھر اس کو مجھ سے پرسنلی شیئر کریں. میں کسی کو پرسنلی کبھی بھی کچھ نہیں کہتا ہوں، اور نہ ہی کبھی کسی کو پرسنلی کرٹیسائز کرتا ہوں، نہ ہی کسی کے اوپر پرسنلی ویڈیو بناتا ہوں. محض اگر کوئی ٹیچر ہے جس کا میرے بے تحاشا قسم کے ویڈیوز ہیں، اور وہ پھر ظاہر سوشل میڈیا کے اوپر آ کے کام کر رہا ہے اور وہ غلط کر رہا ہے کوئی بھی چیز، تو پھر میں اس کو ڈیفینیٹلی کرٹیسائز کرتا ہوں. لیکن اس طرح پرسنلی نہیں کہ جس طرح ایک بندے کو پرسنلی ہم کرٹیسائز کریں یا ڈیفیم کریں، یا ظاہر ہے کہ وہ کسی بھی حوالے سے وہ غلط چیز ہے، وہ ہونا بھی نہیں چاہیے. پہلی چیز تو یہ کہ اکیڈمی کا نام ہے جی مزمل، ٹھیک ہے. اب مزمل کے اگر آپ دیکھیں نا، ویسے اردو میں جب آپ لکھتے ہیں، عربی کا لفظ ہے یہ، مطلب اردو میں بھی مزمل لکھا جاتا ہے، نام ہوتا ہے بچوں کا. یقیناً یہ کسی بچے کا ہی نام ہوگا جس کے اوپر اکیڈمی کا نام ہے. آئی ڈونٹ نو اس کی کیا وہ بیک گراؤنڈ امپورٹنس یا سگنیفیکنس ہے. تو مزمل جو ہے نا جی، اس میں ہمیں ڈبل ایم لکھنا چاہیے، کیونکہ MUZZAMIL، ایک جگہ تو یہ اسپیلنگ مینشن ہے، ایک جگہ ہے MUZAMIL. اب مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جس بھائی بہن نے جس نے بھی یہ پورا ایک ایڈ بنایا نا، اس ایڈ میں بہت ساری غلطیاں ہیں جن کو میں انشاءاللہ ایک ایک کر کے چلوں گا. مزمل کے اوپر نا شد ہے، اور شد کی وجہ سے اگر انگریزی میں جائیں نا، تو اس شد کا انگریزی میں یہ افیکٹ ہوتا ہے کہ وہاں ہم اس کو ڈبل وہ کریکٹر یا الفابیٹ کر دیتے ہیں. جو بھی شد والا لفظ ہوتا ہے، جیسے اب مزمل ہے تو اس کو ہمیشہ ہم ڈبل ایم کر دیں گے. اب یہ دونوں طریقوں سے ٹھیک ہے، یعنی کہ یہ جو ڈبل زیڈ سے انہوں نے ایک اسپیلنگ بتائی ہوئی MUZZ، تو A ہو جائے تب بھی ٹھیک ہے. اسی طرح اگر سنگل زی کے ساتھ ہے یعنی MUZA، تو ادھر بھی اگر ڈبل ایم ہو جائے تو زیادہ بہتر ہے. میں زی اور زیڈ دونوں پروناؤنس کر رہا ہوں تاکہ کوئی کنفیوژن نہ ہو. تو ایک تو یہ چیز ہو گئی. ظاہر ہے کہ اب مجھے نہیں پتا، کیونکہ ایڈ بنانے والے کوئی بھی ہو سکتے ہیں، یہ ضروری نہیں ہوتا. پڑھے لکھے لوگ بھی ہوتے ہیں، پڑھے لکھے تو بے تحاشا لوگ ہیں جو اس قسم کے ایڈ بناتے ہیں. میں تو ہمیشہ ایک چیز کہتا ہوں، اگلے لفظ کی طرف ہم جاتے ہیں تو وہ بڑا مزیدار لفظ ہے جی، اور وہ اس میں بامسمہ اس کو میں کہوں گا جی. اب اس میں بامسمہ کیا ہے جی؟ آن ورڈس.
اور یقینی طور پہ اس ورڈ سے جو ہے نا میں اتفاق کرتا ہوں ان کے، کیونکہ اگر یہ ورڈ نہ ہوتا تو پھر مجھے واقعی اس پورے ایڈ کے اوپر جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آنی تھی، لیکن اب مجھے پتہ چلا ہے کہ ان کے اپنے ورڈز ہیں، تبھی انہوں نے اون ورڈز لکھا ہے، اور آپ اس کو دیکھیے گا تو آپ کو پتہ چل جائے گا اون ورڈ کے کیا سپیلنگ ہے۔ بہرحال یہ جو اون ورڈ کے انہوں نے سپیلنگ لکھے ہیں یہ بالکل ٹھیک لکھے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ ظاہر ہے کہ ایڈ اپنے ورڈز میں ہی بنایا گیا ہے، اس کا انگریزی کے لٹرل یعنی لٹریچر سے، گرامر سے یا اس کے فارمل ورڈ سے کوئی تعلق نہیں۔ آئی ایم شور جی آپ کو یہاں تک سمجھ آ رہی ہے۔ آگے چلتے ہیں جی، سپر کوالیفائڈ ٹیچرز۔ اس سے اوپر ذرا تھوڑا سا دیکھیں تو ٹیچرز کی ہیڈنگ آپ کو نظر آئے گی، اور یہی میں ہمیشہ اپنے ٹیچرز کو بھی کہتا ہوں، اور یہ ٹریننگ سیشنز میں بھی ہوتا ہے، بچوں کی بھی اصلاح کرتا ہوں کہ بھائی جب آپ پلورل ورڈ لکھتے ہیں نا، جیسے یہ ٹیچرز لکھا ہوا ہے تو پلورل ورڈ کے اوپر یہ اپاسٹروفی نہیں آتا، نہ ہی آنا چاہیے، کیونکہ اپاسٹروفی جو ہوتا ہے پھر اس کے بعد اگر وہ اوپر آ جائے تو اس کے دو معنی نکل آتے ہیں، ایک ہوتا ہے کانٹریکٹڈ ورڈ، میں اس کی بالکل ڈیپتھ میں نہیں جاؤں گا، اور دوسرا ہوتا ہے پوزیشن کے لیے کہ وہ اب آپ سمجھ گئے ہیں، لیکن یہ یہاں پہ پلورل کے لیے کبھی بھی اپاسٹروفی یوز نہیں ہوتا، یہ بے تاشا دفعہ بتا چکا ہوں، اس کے اوپر میری ڈیٹیلڈ ویڈیوز ہیں، آپ میرے چینل پہ، ٹک ٹاک پہ، یعنی یوٹیوب پہ کہیں بھی جا کے دیکھ سکتے ہیں، ایون میں اپنی اکیڈمی میں بھی یہ بچوں کی اصلاح کر رہا ہوتا ہوں، ٹیچرز کے ساتھ بھی یہی چیز چل رہی ہوتی ہے۔ اس کے بعد آئیں جی سپر کوالیفائڈ ٹیچرز۔ اب دیکھیں ایک ایڈ آپ نے بنایا اکیڈمی کا وچ از اے فارمل ایڈ، اب یہ سپر کوالیفائڈ کا جو ورڈ ہے نا، یہ یقین کریں باخدا میں نے پہلی بار اپنی زندگی میں کسی بھی اکیڈمی، اسکول، کالج، یونیورسٹی کے حوالے سے نا پہلی بار دیکھا ہے کہ سپر کوالیفائڈ ٹیچرز۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ آپ سٹاف لکھ سکتے ہیں یا فیکلٹی لکھ سکتے ہیں، اور اوپر سپر کوالیفائڈ جو ہوتا ہے نا وہ بہت ہی کوئی انفارمل سا ورڈ ہے، اس کی جگہ پہ میرا خیال ہے ایکسٹریملی ہونا چاہیے، یا ایکسٹریملی ٹھیک ہے میرے خیال سے، اب میں اس میں اور کیا آپ کہوں، ہائیلی کوالیفائڈ کہہ سکتے ہیں، بٹ سپر کوالیفائڈ یہ یقیناً کسی انتہائی سپر، ہمارے جو ہے نا بھائی بہن نے جو بھی ایڈ جس نے بنایا ہے اسی نے یہ پھر سپر کوالیفائڈ ہی لکھا ہے۔ آگے آتے ہیں جی آپ ذرا ٹیچرز کی طرف، تو ٹیچرز کی طرف آؤں پہلے یا کدھر آؤں، چلو ٹیچرز کی طرف آ جاتے ہیں۔ ماشاءاللہ جی باٹنی کا اگر آپ شعبہ دیکھیں تو اسپیلنگ آپ کے سامنے ہے BOTNY، ویئر ایز اس کے جو کریکٹ اسپیلنگ ہے وہ BOT، آگے آپ کو سمجھدار ہے ANY ہوتا ہے، بہرحال یہاں پر BOTNY لکھا ہوا ہے، اور یہ بالکل درست ہے، کیونکہ درست سے مراد یہ ہے کہ یہ ان کے کانٹیکسٹ میں، کیونکہ یہ میں نے ایڈ جب 1 دکھا دیا ہے، یہ آج سے کوئی میرا خیال ہے کوئی 6-7 روز پہلے شاید یہ آیا تھا، مجھے اب یاد نہیں ہے، تو 1 جون تک یہ ہے، اور آج 1 جون ہی ہے انفیکٹ 2026، تو میں نے کہا چلیں یہ ان کی خدمت میں پیش کر ہی دیتا ہوں 1 جون تک، کیونکہ ابھی تک مزید کوئی ایڈ دیکھنے میں نہیں آیا، اور یہی ایڈ جو تھا وہ لگا ہوا تھا۔ بڑے مزے کی آپ کو ٹیچرز میں بات بتاتا ہوں، یہ تو غلطیاں نکل رہی ہیں، غلطی آپ کو میں بڑی انٹرسٹنگ اینڈ پہ بتاؤں گا، ابھی نہیں بتاؤں گا۔ تفسیر قرآن یا تفسیر القرآن جو بھی انہوں نے ایک ہیڈنگ دی ہے، ایک ہماری بہن کی جو کروا رہی ہیں، تفسیر کی آپ سپیلنگ دیکھیں کہ تفسیر جو ہے نا وہ TAFSEER میرے خیال سے ہونا چاہیے، میری ناقص علم کے مطابق، یہاں پہ تفسر پڑھا جا رہا ہے کیونکہ ڈبل S آ گیا، مطلب جہاں پہ نہیں ہے فوکس وہاں ڈبل S انہوں نے ڈال دیا، جہاں ڈبل M تھا وہاں نہیں ڈالا۔ قرآن ایک پلورل کہہ رہا ہوں، پراپر ناؤن ہے، اور یہ قرآن میں اب دیکھیں انہوں نے چھوٹا کیا ڈالا ہوا ہے، تو مسٹیکس بہت ساری، چلیں اس کی طرف چھوڑیں۔ مطلب میں اب ایک بڑی زبردست چیز آپ کو دکھاتا ہوں، کمپیوٹر کورس، یہ اوپر ایک انہوں نے ٹیچر کا نام دیا، نیچے لکھا ہوا ہے کمپیوٹر کورس۔ اچھا اب ٹیچرز کے جس طرح سے نام آپ دیکھیں تو ان کے ظاہر ڈگریز آ رہی ہیں ماشاءاللہ، MA اور BSc اور جو بھی لکھا ہوا ہے، اس کے بعد جو ٹیچر کمپیوٹر کورس کرا رہی ہیں ان کے نیچے ان کی ہیڈنگ کمپیوٹر کورس دی ہے، تو یہ ڈگری میں پہلی دفعہ دیکھ رہا ہوں اور میرے نالج میں بالکل نہیں ہے، تو میں انشاءاللہ تعالیٰ بھی انٹرنیٹ پہ جا کے سرچ کروں گا کہ کمپیوٹر کورس کے نام سے بھی کوئی یونیورسٹی اب یقیناً ڈگری کروا رہی ہے، جو میرے خیال سے مجھے نہیں پتا تھا، یہ میں ڈیفینیٹلی دیکھوں گا۔ ٹیوٹر کی طرف آ جائیں جی، اب ٹیوٹر کے سپیلنگ لکھے گئے ہیں جی TUITOR، ویئر ایز ٹیوٹر جو ہوتا ہے وہ TUTOR ہوتا ہے، آئی نہیں ہوتا، ٹیوشن میں آئی آتا ہے، وہ بھی کچھ ریجنز میں آئی نہیں یوز ہوتا، لیکن آئی بہرحال ٹیوشن میں آتا ہے، مستعمل ہے، لیکن ٹیوٹر میں آئی نہیں ہوتا، بہرحال وہ بھی دیا ہوا ہے۔ اور کیا کیا جائے جی، اب اس کے اندر ماشاءاللہ اس میں انگلش اسپوکن کے بھی ٹیچر ہیں، تو اب مجھے نہیں پتا وہ انگلش اسپوکن کی ہیں، کیونکہ یقیناً انگلش اسپوکن کی ہوں گی، اگر لٹریچر کی ہوتی
یا ریٹن انگلش کی ہوتی نا، کیونکہ صرف اسپوکن ہے تو پھر یہ ایڈ دیکھ کے یقینی طور پہ اس میں کچھ امینڈمنٹ وغیرہ کر دیتی، یا وہ ڈیفینیٹلی اس کو تھوڑا سا بہتر کر دیتی، لیکن یقینی طور پہ ان کو یہ ایڈ نہیں دکھایا گیا یا انہوں نے نہیں دیکھا. ادروائز تو وہ ظاہر ہے بڑی پروفیشنل ہے ماشاء اللہ، انگلش اسپوکن کا مطلب ہی بڑا پروفیشنل ہوتا ہے. بٹ یہ ہے کہ وہ درخور اتنا کیا ہے ایڈ کو. آگے آ جائیں ٹل 30 مئی 1 جون، وہ تو آپ کے سامنے ہی ہے. مئی کے بھی ایم چھوٹا ہے، جون کا جے چھوٹا ہے، حالانکہ کیپٹل ورڈز ہیں. ظاہر ہے کہ پراپر ناؤن ہے، مئی جون جولائی جو بھی مہینوں کے نام ہوتے ہیں، دنوں کے نام ہوتے ہیں، سنڈے منڈے ٹیوزڈے تو کیپٹل ہوتے ہیں. تو یہ ایم بھی بڑا جے بھی بڑا ہوتا ہے، بٹ یہ نہیں ہے. تو میں تو اب یہی ہے آپ کے سامنے ساری چیزیں. اب میں نے آپ کو کہا ہے کہ ایک چیز آخر میں آپ کو بتاؤں گا، چلیں پھر میں وہ بھی بتا دیتا ہوں. مزے کی بات یہ ہے کہ جناب میرے جو ہائر ٹیچر ہیں نا، مطلب چلیں وہ تو پتہ ہے سب کو، جن کو میں نے انرول کیا تھا وہ ماشاءاللہ المزمل اکیڈمی میں شامل ہو گئے ہیں، اور میں ان کے لیے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ترقی اور صحت عطا فرمائے. اور ماشاءاللہ یہ بھی بڑی خوشی کی بات ہے کہ ان کی ڈگری جو ہے نا وہ راتوں رات بی ایس سے ایم اے فزکس میں چلی گئی ہے. اور میں پہلی بار دیکھ رہا ہوں جی ایم اے فزکس بھی کوئی ڈگری ہے، ہوگی یقیناً. ظاہر ہے میں تو ایک ان پڑھ سا بندہ ہوں، جاہل سا، تو میرے علم میں نہیں ہے. بہرحال یہ ہے کہ بی ایس سے ایم اے کی ڈگری راتوں رات ہو جانا یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. میں ان کو اس حوالے سے کنگریچولیٹ کرتا ہوں جی. ان کے بہتر فیوچر کے لیے بھی میں دعا گو ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ میرے نالج میں نہ ہو یہ، لہٰذا میں بالکل یہ چیز نہیں کہہ رہا. بہرحال اللہ تعالیٰ ان کو کامیابی عطا فرمائے، اور المزمل اکیڈمی جو ہے نا ان کے حال پہ بھی رحم عطا فرمائے. اور یقینی طور پہ بہت زبردست اکیڈمی، اور معاملات میں اس میں کوئی کچھ نہیں کہوں گا، سب آپ کے سامنے ہے جی. میں نے جو ابھی اپنی طرف سے کرنا تھا وہ میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھ دیا ہے. میں اگین کہہ رہا ہوں اس کا مقصد ڈیفیمیشن نہیں ہے. آخر میں میں گزارش کرنا چاہوں گا 1 یا 2 منٹ کی، کہ جناب ادارے ہوتے ہیں نا، جو بھی تعلیمی ادارے ہوتے ہیں، ان کے ایڈز ہو گئے، ان کے اپنے جو بہت سارے معاملات ہیں، ان کے ایون وائٹ بورڈز ہیں، کیونکہ میں بہت ساری یہ چیزیں کرتا رہتا ہوں، وہ ان کا آئینہ ہوتے ہیں. لوگ دیکھتے ہیں ان ایڈز کو، پڑھتے ہیں، اور ظاہر ہے جو کوئی تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں اگر ان ایڈز میں کوئی ایک آدھ غلطی ہو، وہ تو چلیں کوئی ٹائپنگ مسٹیک کہہ سکتے ہیں، کوئی کمپوزنگ مسٹیکس یا جو بھی آپ کہہ لیں اس کو، لیکن بہرحال پھر بھی ان چیزوں کو پروف ریڈ کرنا چاہیے، کیونکہ یہ پھر ادارے کے لیے کوئی اچھی چیز نہیں ہے. کیونکہ تعلیمی ادارے ہیں، یہ کوئی ایڈورٹائزمنٹ ایجنسیز، کوئی ریکروٹنگ ایجنسیز، کوئی اور طرح کی جیسے کہ یہ ٹریڈنگ ایجنسیز ہوتی ہیں، وہ نہیں ہیں. تعلیمی ادارے، اور تعلیمی ادارے کا کام ہوتا ہے تعلیم دینا، ایجوکیشن دینا. ان کے اپنے اسپیلنگ، اپنی گرامر کا اگر یہ حال ہو تو پھر آگے کیا ہوگا یہ آپ کے سامنے ہے. بہرحال میں اگین پوری رسپیکٹ کے ساتھ یہ چیز پیش کر رہا ہوں، اس کا کوئی مقصد نہیں ہے کسی کی دل آزاری کرنا. اور میں اپنے جتنے بھی محترم اساتذہ ہیں ان کی میں بہت عزت کرتا ہوں، اور اس کا پیش کرنے کا مقصد صرف یہی ہے کہ شاید کسی ایک پرسن کی کوئی 1% اصلاح ہو جائے، اور اگر 1% کی 1% بھی اصلاح ہو جائے میرے چینل سے، میری کسی بات سے، تو میرے لیے یقیناً صدقہ جاریہ ہے. جزاک اللہ.